بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے کہا جو اس وقت میں عمران خان کو چھوڑے وہ نسلی اور اصلی نہیں اور اپنے باپ کا نہیں ہے جو اس موقع پہ. ایک سعادت ہوتی ہے عمرہ کرنے کی اور ایک سعادت ہوتی ہے عمرہ کروانے کی. ایک سعادت ہوتی ہے حج کرنے کی اور ایک سعادت ہوتی ہے حج کروانے کی. اب پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی سعادت نکلی ہے. اس سعادت کا نام ہے انٹرویو دینے کی اور انٹرویو لینے کی. اور پاکستان کی تاریخ میں بالآخر وہ دن آ گیا ہے کہ جس دن کا بڑا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب بالآخر اپنے چلہ ختم کر کے منظر عام پر آ چکے ہیں اور شیخ صاحب نے انٹرویو دینے کی سعادت حاصل کر لی ہے. یہ بہت ہی زیادہ خوشائن بات ہے کہ شیخ صاحب نے انٹرویو دینے کی سعادت حاصل کر لی ہے. اور انٹرویو لینے کی سعادت تو آپ کو پتہ ہے کہ منیف صاحب کے سر گئی ہے جنہوں نے ان کا انٹرویو لیا ہے. اس انٹرویو کے اندر شیخ صاحب نے بہت ہی زیادہ اسمارٹلی پلے کرا ہے. بہت اسمارٹ بندہ ہے یہ بندہ واقعی میں جتنا اسمارٹ یہ بندہ دکھتا ہے نا اتنا اسمارٹ یہ بندہ سیاست کے اندر بھی ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر کیا اہم پوائنٹ ذکر کرے ہیں اور کن چیزوں کا انہوں نے اعتراف کرا ہے کہ کیا غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اور کیا غلطیاں وہ کر بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ذرا سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیوں کا اعتراف کیا ہے. عمران خان صاحب کو انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بحیثیت آرمی چیف بننے سے روک؟ یہ کوشچن آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کو چھیڑنا ہی ہماری غلطی تھی. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر باجوہ 2 دفعہ رہ گیا تھا، تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا. یہ نہ ہوتا یا عاصم منیر صاحب ہوتے. فوج تو موجود ہے نا، فوج تو موجود ہے. موجود ہے. سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ عاصم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں، جب عاصم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی، عاصم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی، ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا کوئی بڑی نارمل بات ہے. فوجی نہیں محسوس کرتا، جنرل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے وہاں یہاں بھیجنا ہے. لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی، کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ 6ویں نمبر پہ ہے، یہ 5ویں، جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں. اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں. ایلیجیبل ہوتے ہیں. ہاں، تو وہ ایلیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے. سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی. سو میں آپ کے اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہیں سے شروع ہوئی جو ہم نے عاصم منیر صاحب کی خام خواہ سی بیل مجھے مار والی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے. یہ فوج کا مسئلہ ہے، فوج کو کرنے دینا چاہیے. کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے، اور انہی کا درد سر رہنا چاہیے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. سو میں اپنی اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خام خواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی. جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فار آل ہے. نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ میں ان کو علیحدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے. ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے. لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں، کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی. نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر 11-12 اگست کو خان صاحب آئے اور لال ولی تشریف لائے اور 13 اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ 2-3 سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں. میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان 3 سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی.
لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ عامر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا شیخ رشید، تیرے سے زبان تو یہ 3 کی لیکن یہ 2 ہی آئے گی. میں کہا جی 2 ہی دے دو چھوڑو. اور دوسری بھی بڑی مشکل نال ہی ملی، راشد شفیق علی، ورنہ اس بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ ہو گیا ایلیجیبل، وہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی کیس کی وجہ سے. تو پھر جو ہماری 3 سیٹیں تھیں وہ 2 سیٹیں رہ گئی. سو ہم نے صرف 2 سیٹوں کی سیاست کی ہے. اب بھی میں ایک ہی سیٹ کی سیاست کروں گا عوامی مسلم لیگ سے، 1 یا 2 سیٹوں کی، 2 بھی کہتے ہیں ہو سکتی ہیں. اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں، بڑی شان ہے، بڑی آن ہے، لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں. اور اب میں ٹویٹر پہ جا کے پتہ نہیں غلطی کی یا نہیں کی، مجھے ٹویٹر ہی لے ڈوبا ہے. میرے خلاف تو کوئی شے نہیں نکلی سوائے ٹویٹر کے. اے پڑھو جی، اے پڑھو جی، اے پڑھو جی. دیکھیں جی، اگر کوئی چیز جو اسلام پہ، ختم نبوت پہ، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا. دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹ ہاؤس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور 4 تاریخ کو اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا، 6 کو زیادہ جائے. لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں اور پھر 6 کو کیا گیا. لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا وہ ایک ضدی سا سیاستدان ہے، وہ ضد میں جب آ جاتا ہے تو 9 مئی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعے مذمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی. یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی، یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہیں ان کو بھی چھڑواؤں گا، اور اگر وہ گناہ ہو گیا ان سے، یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا. یہ میں عہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں، ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں، اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان حاضر ہے. چینہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.